معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف صفات ہیں، جیسے رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، غفار معاف کرنے والا ہونا، رحیم رحم کرنے والا ہونا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفات ہیں، ایک ہے المعز اور دوسرا ہے المذل۔ اس کا مطلب ہے عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، ذلتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ عزت اگر کسی کو دنیا میں مل رہی ہے تو وہ اللہ کے خزانے سے مل رہی ہے۔ اگر کوئی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے تو اسے اللہ ہی ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ تو عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، المعز المذل، عزت دینے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا، یہ دونوں صفات اللہ ہی کے ہیں۔ اور دنیا میں ہر انسان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہاں تک کہ بچے بھی نہیں چاہتے کہ انہیں ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، عزت ان کی نکالی جائے۔ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسے عزت دیں، وہ چار لوگوں میں عزت والا بن کر رہے، کسی مجمع میں، کسی مجلس میں، کسی جگہ پر وہ ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، بدنام نہ ہو۔ ہر ایک کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ وہ عزت اسے ملے، اور عزت دینے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے نبی جی آپ کہیے، آپ اپنی امت کو بتائیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ ہی ہے جو انسانوں میں سے کسی انسان کو بادشاہ بناتا ہے۔ مالک الملک، وہی ہے ملک کا مالک۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ اللہ حکومت عطا کرتا ہے، بادشاہ عطا کرتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، بادشاہت جس کی چاہتا ہے اللہ چھین لیتا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جسے چاہتی ہے عزت سے نوازتی ہے، عزت کے پہاڑوں پر بلندی عطا کرتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ ذلت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خزانے سے عزت، اللہ ہی کے خزانے سے ذلت۔ اللہ نے چاہا حضرت آدم کے ایک بیٹے کو عزت دینا تو اللہ نے عزت سے نوازا، اور اللہ نے چاہا آدم کے ایک بیٹے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا تو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل قابیل، حابیل نیک تھا، قابیل نافرمان تھا۔ اللہ نے حابیل کو عزت سے نوازا، حالانکہ حابیل قتل ہوا، شہید ہوا، مار کھایا، لیکن مار کھانے والے کو، قتل ہونے والے کو اللہ عزت دینا چاہا، قتل کرنے والے کو اللہ ذلیل کرنا چاہا۔
دیتے ہیں. بادشاہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بادشاہت میں اللہ نے عزت کو رکھا ہے، نہیں نہیں. اگر بادشاہت میں عزت رہتی تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو ذلیل کرنا تھا اور نمرود بادشاہ کو اللہ عزت سے نوازنا تھا. لیکن اللہ نے دکھایا کہ بادشاہت میں عزت نہیں ہے، عزت تو ہمارے خزانے سے نکلتی ہے، ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو عزت سے نوازا، وقت کے بادشاہ نمرود کو ذلیل و خوار کیا. تخت شاہی پر بیٹھنے والا نمرود بادشاہ کو اللہ جب ذلیل کرنے پر آیا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. دنیا والوں کو اللہ بتایا میں ذلیل کرنے پر آؤں، ایک لنگڑے مچھر کو بہانہ بنا کر ذلیل کر سکتا. اللہ کر کے دکھایا. نمرود ایک لنگڑا مچھر، تفسیر میں لکھا ہے مچھر بھی کیسا جس کا پیر نہیں تھا، ایسا مچھر ناک کے راستے سے دماغ پر چلا گیا، سر میں درد ہونا شروع ہوا. بادشاہ ہے، تخت پر بیٹھا ہے، حکومت اس کے قبضے قدرت میں ہے، بادشاہت اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور ایسی بادشاہت، اس زمانے کا بادشاہ صرف بادشاہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کے بادشاہ کو لوگ خدا مانتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ نہیں، یہ ہمارے کام بنانے والا، ہماری مدد کرنے والا، ہمارے ہم گھر بیمار ہو جائیں ہمیں شفا دینے والا. بادشاہ کو خدا مانتے تھے، نمرود کو بادشاہ کے ساتھ خدا مانتے تھے. لیکن تخت پر بٹھا کر اللہ اگر ذلیل کرنے پر آئے، مچھر گیا ناک کے راستے سے دماغ پر، اور اللہ نے جو علاج کا راستہ بتایا وہ کون سا تھا؟ جوتوں سے وزراء مارا کرتے تھے، تخت پر سر کو جوتوں سے مارا جاتا تھا. تو عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ. بادشاہت میں اللہ اگر عزت رکھتا تو نمرود کو عزت ملتی، کسی کو مارنے پر اگر عزت ملتی تو پھر قابل کو عزت ملنی چاہیے تھی. تو عزت نہیں ہے. عزت کا اللہ کے نام کے اندر ہے المعز، عزت تو ہم دیں گے، المذل ذلیل و رسوا وہ بھی ہم کریں گے. تو عزت حکومت میں بادشاہت میں ہوتی تو فرعون کو ملتی، وزارت میں ہوتی تو فرعون کے وزیر کو ملتی. اگر عزت مالداری میں ہوتی تو پھر مکے کے بڑے بڑے مالدار جو مسلمان نہیں ہوئے اللہ انہیں عزت سے نوازا جاتا. اگر عزت گورے پن میں ہوتی تو حضرت بلال کو عزت نہیں ملنی چاہیے. تو عزت دینے والا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. فتح مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر آئے مکے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ موجود ہیں. اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا. اذان کیسے دی جائے، کہاں دی جائے، سارے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ میں سے حضرت بلال، کالے کلوٹی، نہ مکے والے نہ مدینے والے نہ مہاجرین نہ انصار، یہ تو حبشہ کے رہنے والے بلال جو کالے کلوٹے نہ مالدار ہیں، غلام ہیں. حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے کہا بلال جاؤ، کعبے کے اندر نہیں، کعبے کے سامنے نہیں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے. کون دیا عزت؟ اللہ دیا. کسے دیا؟ نہ رنگ کے اعتبار سے خوبصورت ہے، نہ مالدار ہے، نہ مکے والا ہے، نہ مدینے والا ہے. کون ہے؟ حبشہ کا رہنے والا، کالا کلوٹا، غلام، سیاہ فام. لیکن اللہ عزت دینے پر آیا تو کیسے عزت دیا؟ کہا اللہ کے نبی نے بلال سے جاؤ، بلال چھت پر چڑھنا، کعبے کے وہاں چڑھ کر اللہ کا نام بلند کرنا. کافروں نے دیکھا حضرت بلال چڑھے ہیں چھت پر. ایک کافر نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے کو دیکھ کر ایک کافر نے کہا کیا ہی اچھا ہوا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا. یہ کافر نے کہا نبی کے اس کام کو دیکھ کر اگر واقعی اذان دلوانا تھا تو پھر ایک بڑے اچھے انسان کو، مالدار کو، خوبصورت کو کعبے پر کھڑا کر کے اذان دلوانا تھا. دلوایا تو بلال سے دلوایا. تو کافر کو یہ بات بری لگی تو کہا آج کے اس دن دیکھنے سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا، کیا ہی اچھا ہو. بہت ساری باتیں آئی کافروں کی جانب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعے وہی نبی کو اطلاع دی کہ کافروں کے درمیان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ
کے بجائے اسے اذان دینے کے لیے کہتے. وہ مالدار تھا, وہ اچھے خاندان والا تھا, وہ خوبصورت تھا. بلال کے ساتھ ایسا کہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ اللہ نے قرآن اتارا بلال کی شان میں. قرآن لے کر حضرت جبرائیل آئے, آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے یہ پیغام بھیجا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک گوروں کی عزت نہیں ہے, اللہ کے نزدیک مالداروں کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کون مقام و مرتبے میں اونچا ہے؟ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کا دل جتنا پاک پوتر ہوگا, متقی والا ہوگا, تقوی والا ہوگا, اس کا مقام ہے اللہ کے نزدیک. اگر تم سمجھ رہے ہو مالداری میں عزت ہے تو اللہ نے نہیں, مالداری کے ذریعے سے عزت نہیں ملنے والی, بادشاہ کے ذریعے سے عزت نہیں ملنے والی, خوبصورتی کے ذریعے سے عزت ملنے والی نہیں. خوبصورتی کی وجہ سے اگر عزت ملتی ابو لہب کو ملتی. ابو لہب نام نہیں ہے نبی کے چچا کا, نام تو کچھ اور ہے, لیکن ابو لہب کا مطلب کیا ہے؟ اتنا خوبصورت تھے, اتنا خوبصورت تھا ابو لہب, جس کے گال کے اندر کی رگیں خوبصورتی کی وجہ سے دکھائی دیتی تھی. لیکن بد دعا اللہ نے کیا, تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, کٹ جائیں. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. قرآن اترا, قیامت تک آنے والے لوگ کہتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب, تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ٹوٹ جائیں. خوبصورتی میں عزت ہوتی تو ابو لہب کو عزت ملنا تھا, حکومت میں عزت ملنی تھی, نمرود کو عزت ملنا تھا. لہذا عزت کا مالک اللہ ہے, ذلت کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. عزت تلاش کرنا ہے, دین میں تلاش کریں, اللہ کے احکام میں تلاش کریں, نبی کے پیارے طریقوں میں تلاش کریں. عزت تو یہاں ہے. 4 کام بتائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. 4 کام پابندی سے جو کرے گا کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا, کبھی وہ رسوا نہیں ہوگا. آج دنیا میں ہر ایک سے آپ پوچھیں, ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ مجھے عزت دیں, لوگ مجھے میرا نام اچھے سے پکاریں, مجھے عزت دیں, کوئی مجھے ذلیل نہ کرے. لکھا ہے 4 کام کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا, کبھی رسوا نہیں ہوتا, کبھی بدنام نہیں ہوتا. اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے. سب سے پہلا کام اللہ جو اسے عزتوں سے نوازتا ہے, کہا معاف کرنے والے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا. جو معاف کرنے والا ہو, بدلہ لینے والا عزت سے مالا مال نہیں ہوتا. معاف کرنے والے کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. معاف کرنے والے کا سر اللہ بلند کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عزتوں سے نوازا. حمزہ کے قاتل کو, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والے قاتلوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا. اللہ کے نبی کا سر بلند کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے والوں کو نبی نے معاف کیا. اللہ نے نبی کا سر بلند کیا. تاریخ گواہ ہے, جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ کی سنت ہے کہ جو معاف کرنے والا ہو اسے اللہ ذلیل کبھی نہیں کرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں, ایک حاسد حسد کرنے والا, بغض رکھنے والا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دینا شروع کیا راستے میں. حضرت سنتے رہے, جاتے رہے, کوئی جواب نہیں, اف نہیں. اب جا رہے ہیں, اب جیسے گھر پر پہنچے, گھر کے دروازے پر پہنچے, وہ گالی دیتے ہوئے گھر تک پہنچا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہونے کے بجائے وہی دروازے پر کھڑے رہ کر گالی دینے والے, برا بھلا کہنے والے اس انسان سے کہا کہ تیری گالیاں ختم ہو گئی تو مجھے بتا, میں اندر جاؤں گا. اگر کچھ باقی ہے تو بتا, میں یہیں کھڑا رہوں گا. اب اس نے کہا اتنے دور سے میں گالی دیتا ہوا راستے میں آپ کے پاس ساتھ آیا, یہاں تک دیا, بجائے مجھے جواب دینے کے الٹا کچھ بولنے کے, اور الٹا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ باقی ہے یا میں اندر چلا جاؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اب تک جو کچھ تو نے مجھ سے کہا, جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. معافی کا اعلان کیا, کہا جا, میں نے تجھے معاف کیا. اب ایسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معاف کیا. لکھا ہے گالی دینے والے کے دل کو اللہ نے بدلا. اس نے فوراً امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا, اتنا گالی سننے کے بعد بغیر جواب
یہاں عزت امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ملی وہ معاف کرنے کی وجہ سے ملی، معافی کا اعلان۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے میں نے خطبے میں پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اپنے آپ کو کم سمجھا، تواضع اختیار کی، معافی کی، معاف کیا، معاف کرنے کی عادت ڈالی، تواضع کے ساتھ رہا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، رفعہ اللہ، اللہ اس کی عزت کو بلند کریں گے، اللہ اس کے مقام کو اونچا کریں گے۔ تواضع اختیار کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، تواضع اختیار کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی بدنام نہیں ہوتا، اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، نبی کی بات ہے، حدیث ہے۔ تو سب سے پہلا کام دوسروں کو معاف کرنا۔ مکے والے کیسے کیسے تکلیفیں دیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو۔ اب آئے اللہ کے نبی، مکہ فتح ہوا، نبی آئے، صحابہ آئے، کافر سمجھ رہے تھے ہم نے نمازوں میں انہیں ستایا ہے، ان کی بیٹیوں کو ہم نے طلاق دی ہے، طرح طرح کی انہیں تکلیفیں دی ہے۔ آج صحابہ جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہوں گی، آج ہمارے جسم سے ہمارے گردنیں اڑا دی جائیں گی، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا۔ مکے کے کافر پریشان تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہو کر کیا اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ ہے نبی کی سنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا منظر سامنے تھا کہ مکے میں کعبے کے سامنے جو جو تکلیفیں نبی کو دیے گئے تھے وہ سارے کافر موجود ہیں۔ یہ سارا منظر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی مکے میں داخل ہو کر اعلان کیا، جاؤ میں آج وہی اعلان کرتا ہوں مکے والے جو اعلان حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے میں نے تم سب کو معاف کیا، نبی نے بھی مکے کے کافروں سے کہا میں بھی تم سب کو معاف کیا۔ تو سب سے پہلا کام، اگر عزت چاہتے ہیں، اگر عزت کی بلندیوں پر اگر ہمیں اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز حدیث میں ہے کہ معاف کرنے والے بنے۔ کوئی ہمیں ظلم کرے، کوئی ہمیں ستائے، کوئی ہماری غیبت کرے، کوئی ہماری چغل خوری کرے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا ہے، فلاں نے میرے تعلق سے اس طرح کا کام کیا ہے، میرے پیٹھ پیچھے یہ کر رہا ہے، معلوم ہونے کے باوجود معاف کرنے والے بنے۔ سامنے بھی اگر کوئی برا کہہ رہا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب معافی کی عادت پڑ جائے گی، معاف کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اور دوسری چیز حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، عزت اگر چاہتے ہیں سامنے والے کو اچھے نام سے پکارنے کی عادت ڈالنا۔ میں سامنے والے کو غلط نام سے پکاروں اور مجھے وہ عزت دے، یہ ناممکن ہے کہ ہم جیسے عزت سامنے والے کو دیں گے ویسی عزت واپس ہمیں ملے گی۔ اچھے نام سے پکارنا یہ عزت ملنے کی علامت ہے، سامنے والے کو برے نام سے پکارنا یہ ذلیل ہونے کی علامت ہے۔ کسی انسان کے یہ تو ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، اچھے نام سے کوئی پکارتا نہیں، سب کے نام شارٹ کٹ آ گئے، اور سامنے والا بھی ایسا عادی ہو گیا، اگر سچے اچھے نام سے پورے نام سے اگر کوئی پکار بھی لے تو وہ پھرا کر دیکھتا بھی نہیں، کیونکہ اسے بھی عادت پڑی یش نام سے پکارے تو لال صاحب کو لالیا بولے تو دکھتا انہیں، کوئی بھی پیار سے جناب لال صاحب بولو، پکارنے والا پکار کو تھک جاتا، لیکن انہیں تو دیکھنے والا نہیں۔ ایسے ایسے نام ہے، کالیا لالیا کیا کیا پتا نہیں، اتنا پیارا نام ہے ہمارے انیس کا، انو بولتے ہیں اسے، کتنے پیارے پیارے نام، راج احمد نام رہتا راجو بنا دیتے ہیں اسے۔ تو پھر سامنے والے کو اچھے نام، بچپن سے ہی عادت ڈالنا ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے بچے کو کوئی غلط نام سے پکارا فوراً ماں باپ ٹوکنا، نہیں میرے بچے کا نام یہ ہے، یہ پورا نام ہے، اس نام سے پکارا۔ میں نے دیکھا ہمارے والد صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے گھر میں آج بھی ہم لوگ ہمارے چھوٹے بھائی کو الیاس تک نہیں بولتے، محمد الیاس بولتے، اور پورا ہمارے امی کا خاندان، ابا کا خاندان ہمارے بھیا کو یونس نہیں بولتے، محمد یونس بولتے ہیں۔ یہ کیوں بنا، یہ ماحول کیسے بنا؟ یہ ماحول اس لیے بنا کہ بچپن میں اگر کوئی غلط نام آدھا نام سے پکارتا تھا وہ
والدین ٹوکتے تھے نہیں ایسے نہیں پکارنا، یہ نام ہے یہ نام سے پکارنا. اب یہاں معاملہ ہی الٹا ہے، ماں باپ بھی پہلے آدھا نام سے پکارتی، چنو منو پتہ نہیں کیا کیا نام، وہی اثرات بچوں پہ آ جاتے. تو دوسری چیز عزت اگر لینا چاہتے ہیں پیارے جو سامنے والے کو عزت سے پکارنا، عزت سے نام لینا تو یہ سامنے والا بھی عزت سے تمہیں جواب دے گا. انگلش کا مقولہ بھی ہے شاید گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، الٹا ہے کہ سیدھا ہے کہ بہرحال عزت دو گے تو عزت لو گے. جیسے تم عزت سامنے والا کو دے گے وہی عزت تمہیں واپس ملے گی. تو دنیا میں عزت اگر چاہتے ہیں پہلا کام معافی کی عادت ڈالنا، معاف کرنے والے بننا، اور دوسرا کام اچھے نام سے پکارنا. اور تیسری چیز حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عزت اللہ اسے عطا کرتا ہے جو سخی ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا، دینے والا، جو عطا کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان اس بخیل عابد سے پریشان نہیں ہوتا. بخیل ہے اور گنہگار ہے، بخیل ہے اور عابد ہے، بخیل عابد سے شیطان خوش نہیں ہوتا، پر آرام رہتا، خوش رہتا. بخیل عابد سے شیطان خوش رہتا ہے، لیکن ایک سخی ہے لیکن زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن شیطان اس سے ڈرتا. کیوں؟ کہیں یہ سخاوت کی وجہ سے جنت میں نہ چلا جائے. اور بخیل ہے، عابد ہے، لیکن شیطان جانتا ہے یہ بخل کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے. تو سخاوت کی وجہ سے اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من الناس قریب من الجنہ قریب من اللہ. حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا سخاوت کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا اللہ سے قریب ہے. نمبر 2 جنت کے قریب ہے. نمبر 3 وہ لوگوں سے بھی قریب ہے. دینے والے سے لوگ بھاگتے نہیں، دینے والے کے لوگ قریب ہوتے ہیں، عطا کرنے والے کے لوگ قریب ہوتے ہیں. بیمار ہے ہاسپٹل دکھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اب کوئی مالدار اسے کچھ دے دیا، اب وہ بیمار زندگی بھر اس کی عزت رکھے گا، اس کا اکرام کرے گا. اسی لیے کہا گیا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے. آپ کسی پر احسان کرو، آپ کسی کو دو، عطا کرو، سخاوت کرو. جسے آپ دے رہے ہیں وہ زندگی بھر آپ کو محسن سمجھے گا، زندگی بھر وہ آپ کی عزت دے گا، عزت کرے گا. تو تیسری چیز عزت، اگر عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سخی بنو، سخی دینے والے بنو، عطا کرنے والے بنو. اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا. دوسروں کی عزت کا اگر خیال نہیں رکھو گے اللہ تمہاری عزت کا خیال نہیں رکھیں گے. تمہارے پاس غلام ہے، نوکر ہے، کام کرنے والا ہے، اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے، عزت کا خیال نہیں رکھو گے اللہ تمہاری بھی عزت کا خیال نہیں رکھے گا. سینکڑوں واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں جو دوسروں کی عزت کرے گا اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا. سامنے والا کچھ بھی ہو، غریب ہو، تندرست ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، بھکاری ہو، اس کی بھی ایک عزت ہے، وہ بھی ایک انسان ہے. جب تک تم سامنے والوں کی عزت کا خیال نہیں رکھو گے اللہ تمہیں بھی عزتوں سے نہیں نوازے گا. ایک کتاب ہے، ایک کتاب کے اندر بڑے عجیب واقعات لکھے گئے. اس کتاب کے اندر جو واقعات کتاب کا نام ہی ہے ایسے واقعات جسے سن کر رونا آ جائے. کتاب کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بندہ سعودی والا اس نے دیکھا کہ ایک کعبے کے سامنے، حرم کے سامنے ایک بندہ بہت رو رہا ہے. اللہ سے دعا میں کہہ رہا ہے اللہ میں جانتا ہوں میں نے ایک عورت کی عزت کا خیال نہیں رکھا جس کی وجہ سے میرے یہ حالات ہوئے. اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا اور میں بھی جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف بھی نہیں کرے گا. اب اس نے جو دیکھا سامنے والا رو رہا ہے تو اسے پتا چلا کہ یہ تو وہ میرا آفیسر ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سعودی کا آفیسر ہے اور یہ غیر مسلم تھا، پتہ نہیں کب مسلمان بنا اور یہاں آیا کعبے کے سامنے رو رہا ہے اور ایسے جملے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اب یہ جا کر جو اس کے پاس کام کرتا تھا یہ اس کے پاس گیا، جا کر کہا کہ تم فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آفیسر نہیں تھے ہمارے، ایئرپورٹ کے اندر تمہارے ماتحت میں کام کرتا تھا، میرا یہ نام تھا اور تم تو مسلم نہیں تھے، تم تو عیسائی تھے. اس نے کہا کہ ہاں میں عیسائی تھا، میں بعد میں مسلمان ہوا، میرے اوپر حالات آئے. تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا.
تو اس نے سنایا یہ واقعہ، اس نے بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے اللہ ہمیں بھی عزت سے نوازے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک موقع پر میں ایئرپورٹ کے اندر تلاشی کا جو آفیسر تھا میں کھڑا تھا، مصر کی ایک عورت بردے کی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کر کے فارغ ہو کر مصر جانے کے لیے ایئرپورٹ میں اپنے بیگوں کے ساتھ آئی، اس کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ ان کی بیگوں کے اندر کچھ غلط چیز، غیر قانونی چیز موجود نہیں تھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں اپنے طور پر نشے کی ہیروئن چیز ان کے بیگ میں رکھوں تاکہ رشوت کے طور پر مجھے کچھ یہ دیں۔ تو میں جان بوجھ کر ان کی بیگوں میں اپنے ہاتھ سے میں نے رکھا نشے کی چیز، اور جیسے ہی چیکنگ کے لیے ان کی بیگ آئی تو فوراً ہم نے انہیں پکڑا، اور سعودی کا ایک قانون تھا کہ ہیروئن نشے کی چیز اگر کسی کے بیگ میں مل جائے فوراً اسے پھانسی کے پھندے میں لٹکایا جائے۔ اب انہیں لے کر چلے گئے ہم ایک کمرے میں۔ اب ان سے اس عورت نے آ کر مجھ سے کہا آفیسر ہم ایسے برے لوگ نہیں ہیں، ہم دیندار لوگ ہیں، ابھی عمرے سے فارغ ہو کر ہم مصر واپس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارے بیگ میں یہ رکھا ہے۔ بہت اس نے گڑ گڑایا، معافی مانگی، لیکن میرے دل میں رشوت لینا تھا، میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی سزا پھانسی ہے، ہم تمہارے شوہر کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھائیں گے۔ اب وہ ڈر گئی، وہ جانتی تھی حکومت کی سزا۔ اب جیسے اسے احساس ہوا برقع پہنی ہے، معافی مانگ رہی ہے، لیکن میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کے دل میں اتنا ڈر آیا کہ کہا اس آفیسر نے کہ فوراً وہ ڈر کی وجہ سے وہیں پر کھڑے کھڑے پیشاب کر لی، پیشاب ہو نکل گیا۔ اور جیسے ہی وہ پیشاب کی، میں اتنا ظالم آفیسر تھا کہ میں اسے فوراً ایئرپورٹ کے وہاں باہر لایا ہال میں، اس کے پیشاب کو ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے سب کو دکھایا۔ ایسی غلطی کی ہے اس کے شوہر نے، اور اس کی یہ بیوی پیشاب کر رہی ہے۔ لوگوں کو اس پر ترس آ کر لوگ مجھ سے کہنے لگے چھوڑ دو، جانے دو، معاف کر دو۔ میں اس کا مذاق اڑا کر اسے چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ ابھی تو چلے گئے، ان کی عزت کا میں خیال نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں۔ وہ تو چلے گئے، میرے گھر میں لڑکا تھا، لڑکی تھی، جب میرا بیٹا میری بیٹی جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے بیٹی دونوں پر ایسی بیماری ڈال دی کہ میرا بیٹا جوان ہونے کے باوجود، میری بیٹی جوان ہونے کے باوجود جوانی کے عالم میں انہیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کب پیشاب نکل رہا ہے۔ کھڑے کھڑے راستوں پر میرا بیٹا پیشاب میں کرنا شروع کر دیتا تھا، بیٹی پیشاب کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میں بڑا پریشان، مالدار آفیسر ہوں، بڑے بڑے ہاسپٹل گیا دکھانے کے لیے، علاج کے لیے، کہیں علاج نہیں ہوا۔ میرے دل میں احساس ہوا میں اس عورت کو، دیندار عورت کو، برقع والی عورت کو ناحق ظلم کیا تھا، اس کی عزت کو اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو قیمتی نعمت اولاد ہوتی ہے، میرے اولاد میں یہ بیماری اللہ نے ڈال دی۔ میں توبہ کیا، مسلمان بنا، اس اللہ سے یہاں حرم کے سامنے دعا کر رہا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے جس کی عزت کا ہم خیال نہیں رکھیں گے اللہ ہمیں بھی ذلیل کرے گا۔ جب سامنے والوں کو ہم عزت نہیں دیں گے، سامنے والوں کی عزت کا خیال نہیں کریں گے، اللہ ہماری بھی عزت کا خیال نہیں کرے گا۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ جیسا کریں گے اللہ ویسا بدلہ دے گا۔ لہذا اگر عزت چاہتے ہیں دنیا میں، 4 کام کریں۔ نمبر 1 معاف کرنے والے بنے، نمبر 2 سامنے والے کو اچھے نام سے پکارنے والے بنے، نمبر 3 سخاوت کرنے والے، دینے والے بنے، نمبر 4 سامنے والوں کی عزت کا خیال کرنے والے بنے۔ 4 کام کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا